شناخت کا بہترین ذریعہ کیا ہے کہ اس انسان کی اگر ہم پیروی کریں گے تو در حقیقت ہم نے امام کی پیروی کر لیا؟ دیکھیں جی، پہلی تو بات ہے کہ امام کو دیکھ کر معرفت حاصل ہونا یہ لازمی نہیں ہے جی، اگر یہ لازمی ہوتا تو جناب اویس کرنی کہ جنہوں نے پیغمبر اس کمال اسلام تک کی نہ پہنچتے صحیح انہوں نے تو زیارت ہی نہیں کی تھی، بالکل صحیح، لیکن جن مراحل تک وہ پہنچے تھے بہت سارے دیکھنے والے بھی نہیں پہنچے بالکل تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہاں، تو ظاہری آنکھ سے دیکھنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، دل کی آنکھ سے دیکھنا ضروری ہے، اور الحمدللہ دلوں کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے ائمہ کے بے پناہ فرامین ہمارے پاس موجود ہیں، سبحان اللہ، اور سب سے بڑھ کر تو قرآن مجید ہے بے شک، جس کے اندر 300 سے زیادہ آیات امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے 2000 سے زیادہ جو ہے ہمارے پاس احادیث ہیں شیعہ سنی کہ جو سب کے سب جو ہیں وہ معرفت امام زمان سے بھری ہوئی ہیں۔ تو وہ ہستی جو اس وقت موجود ہے، اگرچہ میں انہیں اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا، لیکن ان کی معرفت کو پیدا کروں تو اس کے لیے بہت سارے راستے میرے پاس موجود ہیں۔ قرآن بھی مدد کرنے کے لیے تیار ہے، محمد و آل محمد کے فرامین بھی مدد کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بے پناہ واقعات، یہ جو ہماری تاریخ ہے جو گزر رہی ہے، اس میں امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کے بے پناہ الطاف جو انہوں نے امت پر ظاہر ہوئے، جو لوگوں کی مشکل کشائی کی، بہت سارے واقعات ہیں جس میں اگرچہ امام غائب ہیں لیکن ان کا فضل، ان کا لطف ظاہر ہوا، کرامات ظاہر ہوئیں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو مولا کی طرف ہماری توجہ بامعرفت توجہ کے لیے جو ہیں وہ کافی ہیں، اور اس سے ہٹ کر ہر دور میں ایسے علماء، ایسے اساتید، ایسے الہی لوگ موجود ہیں کہ جن کا عمل، جن کا کردار، جن کی گفتار جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہے محمد و آل محمد، اور بالخصوص امام زمان اجل اللہ فرج الشریف۔ اور اس حوالے سے بالخصوص ہمارے جو مراجع ہیں جن کو عنوان نائب امام بھی ملا ہوا ہے، تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہمیں بالآخر ہمیں اسی راہ کی طرف لے جا رہی ہیں۔ اور یہاں جو آپ نے ایک اشارہ فرمایا، خواص کے اندر اختلاف ہے، مسائل ہیں، ایک بڑی خوبصورت بات کی ایک بزرگوار عالم دین نے، اس نے کہا کہ ہمارے لیے اصل میں عالم کا قول حجت ہے، لازم نہیں ہے کہ ہم اس سے بھی 100% عمل کی توقع رکھیں، بالآخر وہ بھی ایک انسان ہے، جائز الخطا ہے، اس کا جو عمل ہے وہ اس کا اپنے مزاج کے مطابق ہے، لیکن اس کا جو قول ہے وہ محمد و آل محمد کے فرامین کے مطابق ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ایک عالم کا قول زیادہ معتبر ہے عمل کے بنسبت۔ ہو سکتا ہے کہ جب آپ پرسنل لائف کی طرف چلے جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ مایوس ہو جائیں، البتہ ہمارے پاس الہی ربانی علماء کی بھی کمی نہیں ہے، وہ بھی موجود ہیں، لیکن عمومی طور پر جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ ڈاکٹر سے، ایک طبیب سے اس کے علم کا استفادہ کرتے ہیں، آپ وہاں 100% یہ نہیں چاہتے کہ ڈاکٹر خود بھی اپنے نسخوں پہ عمل کرتا ہو، اور ڈاکٹر خود بھی بالکل فٹ ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ مثلا وہی ڈاکٹر جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ چونکہ سگریٹ پی رہے ہیں اور آپ بیمار ہو رہے ہیں اور یہ سگریٹ آپ کو تباہ کر رہی ہے، آپ کے لیے کینسر کا باعث بنے گی، وہی ڈاکٹر بیٹھ کر خود بھی آدھی ڈبی سگریٹ کی روز پیتا ہے۔ بہت پیاری بات، واقعی بہت پیاری، لاجواب بات ہے آپ کے اس حوالے سے۔ تو ہمارے لیے ڈاکٹر کا علم حجت ہے، اس کا عمل حجت نہیں ہے، البتہ ہمارے علماء میں علم اور عمل دونوں ہونے چاہیے، اصل تو یہی ہے، لیکن اگر کہیں کوئی عملی کوتاہی دیکھ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم علماء سے دور ہو جائیں، نفرت کرنا لگ جائیں، نہیں۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ علماء کے اندر علماء ربانی موجود ہیں، باعمل علماء موجود ہیں، اور اگر فرض کریں اگر ایک کوتاہی آپ نے دیکھ لی ہے تو وہ کوتاہی اس کے اپنے مزاج کی وجہ سے ہے کہ وہ بھی ہماری طرح کا ایک بندہ ہے، وہ صحیح عمل نہ کر سکا، لیکن وہ جو کچھ بیان کر رہا ہے اور قرآن کی آیے مجیدہ آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہے اور محمد و آل محمد کے فرامین بیان کر رہا ہے، وہ نور ہیں، وہ قابل عمل ہیں اور ان پر عمل ہونا چاہیے، اور ہم جب اس کو سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں تو گویا ہم محمد و آل محمد کو اپنے لیے الگو اور اسوہ سمجھتے ہیں، نہ کہ اس شخص کو۔ وہ شخص بھی ہماری طرح راہ کا مسافر ہے، ممکن ہے وہ بھی 100% عمل کرے یا نہ کرے، تو ہمارے لیے جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ علماء کے فرامین اور ان کی جو گفتار ہے جو محمد و آل محمد کے فرامین سے لی جاتی ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے، اسے ہم اپنے لیے مشعل راہ سمجھیں، نہ کہ 100% اس کے کردار سے یہ ہم امید رکھیں۔ وہ ہستی جس کے 100% کردار سے امید رکھنی چاہیے وہ امام معصوم ہے۔ بے شک، بے شک۔